ارے دوستو، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اس طرح ذکر کیا کہ اس کے آنسو نکل آئے۔ دوستو، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بیماری اور تکلیف میں جکڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے، ہمیں دن رات گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو بنا تحقیق کیے آگے سنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ پیارے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف یا کوئی درد یا کوئی دکھ درپیش ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان کی توبہ پر جو حدیث فرمائی ہے وہ آپ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوان انسان جب توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی اقامت کہی جائے تو تم اس کی طرف بھاگ دوڑ کرنا آؤ، بلکہ اطمینان کے ساتھ آؤ۔ جس قدر تمہیں نماز مل جائے اسے ادا کر لو، اور جو نہ پاؤ اسے پورا کر لو۔